اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا میرا وظیفہ کینسر کے مرض کے حوالے سے ہے۔ کینسر کا مرض ایک ایسا مرض ہے جو اگر انسان کو ہو جائے تو اس مرض سے چھٹکارا پانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ بہت سی ایسی اموات ہیں جو کہ کینسر کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تو اس مرض سے بچنے کے لیے آپ اس عمل کو کیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو اللہ پاک آپ کو اس مرض سے محفوظ رکھے گا۔ جن لوگوں کو کینسر کا مرض ہو چکا ہے، کسی بھی جسم کے حصے میں کینسر کا مرض ہو چکا ہے، اللہ پاک پر بھروسہ کر کے اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو شفاء کاملہ ہوگی۔ یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے، قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ پورے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفہ کو کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی شفا حاصل ہوگی۔ اگر آپ میں سے کسی کو کینسر کا مرض ہو چکا ہے تو آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، کیونکہ جب انسان کو معلوم پڑتا ہے کہ اسے کینسر کا مرض ہو گیا ہے تو انسان ٹینشن کے ساتھ ہی اپنے آپ کو کمزور کر لیتا ہے اور وہ دن بدن اپنی موت کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ اس لیے آپ نے اللہ پاک پر بھروسہ کرنا ہے۔ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہی شفا دینے والی ذات ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تو صرف میری طرف رجوع کر، صرف مجھے پکار۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کو پکارا جائے گا تو اللہ تبارک تعالی آپ کو شفاء کاملہ عطا فرما دے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی بھی اس بیماری میں مبتلا ہے تو آپ کو مایوس ہونے کی یا ہمت ہارنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ سچا مومن جو ہے وہ اللہ پاک کی رحمت پر یقین کرتا ہے۔ اللہ پاک خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ اور اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور اللہ پاک پر یقین کر کے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو اللہ پاک آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، چلتے ہیں وظیفہ کی طرف کہ آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے۔ توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2022 مرتبہ قرآن پاک کی یہ سورہ ملک کی آیت پڑھنی ہے۔ آیت نمبر 14 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ یہ آپ نے 2022 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 2021 مرتبہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ 2022 سے اوپر کی تعداد آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کم آپ نے نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے اور اینڈ پہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ نے مریض پر دم کرنا ہے۔ مریض کو پانی پر دم کر کے پانی پلانا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے مریض کی دوائی پر بھی آپ نے دم کرنا ہے اور وہ دوائی اسی پانی کے ساتھ کھلانی ہے۔ انشاءاللہ تعالی چند دن
آپ اس عمل کو کر لیں، اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو مکمل طور پر شفائے کاملہ عطا ہوگی۔ تو ناظرین، میری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو ہر قسم کے مرض سے محفوظ فرمائے۔ مجھے بھی ضرور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اوکے ناظرین، اللہ حافظ۔